بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شکیل ملک۔ حکومت اور اپوزیشن کے مابین یعنی کہ پی ڈی ایم اور تحریک انصاف کے مابین الیکشن کے معاملے پہ ہونے والے مذاکرات انا للہ و انا الیہ راجعون یعنی کہ جناب ناکام ہو گئے۔ وہ کس طرح سے خود شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے اس بات کا اعلان فرما دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ بے معنی مذاکرات ہو چکے ہیں اور وہ اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں دے دیں گے، یعنی کہ چیف جسٹس کو شکایت کر دیں گے۔ میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں بتایا تھا، تو اس پہ ذرا بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے جناب عمران خان صاحب چونکہ ان کی ٹانگ پھر بڑی شدید قسم کی وہ درد وہاں پہ ہو گئی ہے، سوجن آ چکی ہے، رپورٹیں آ چکی ہیں، لیکن یہاں بھی معاملہ کچھ اس طرح سے ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ نعرہ تھا نا میرا جسم میری مرضی، تو جناب ان کا وہ کہتے ہیں نا میرا ہاسپٹل میری رپورٹ اور میری مرضی، اس طرح کا معاملہ ہے۔ اب خان صاحب نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ جانا تھا، لیکن وہاں سے خان صاحب کو آج سارا دن جو ہے عدالت نے کہا کہ طلب ہو جائیں۔ بالآخر پھر عدالت نے ان کو وہ لاڈلا جو ہے نا تھوڑا سا ریلیف دے دیا ہے۔ کل ان کو طلب کر لیا گیا لیکن آج وہ پیش نہیں ہوئے۔ تو جناب عدالتوں میں تو یہ پیش ہو جاتے ہیں، وہاں سے کہتے ہیں جی ہمیں عبوری ضمانت دے دیں، ریلیف دے دیں، یہ گرفتار کریں گے، جیل جانے سے ڈر لگتا ہے، پولیس کی گرفتاری سے ڈر لگتا ہے، اور یہ ڈھال بناتے ہیں کارکنوں کو، عام عوام کو، اور عدالتوں سے ریلیف لے رہے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں جی ہمیں ضمانت دیں، لیکن شامل تفتیش بھی نہیں ہو رہے۔ مطلب انوکھا کام ہے نا یار، یہ بندہ مطلب خود کو یہ ہر قسم کے قانون سے، آئین سے، ملک سے بھلا تر سمجھتا ہے۔ آپ نے اگر ضمانت لی ہے تو اس میں یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ عدالت کے سامنے خود کو سرنڈر کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو عدالت کی تحویل میں دیتے ہیں، اور عدالت جو ہے وہ آپ کو اگر ضمانت دیتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ آپ جو آپ کے خلاف مقدمہ ہے اس میں تفتیش میں تو پیش ہوں، جا کے سوال جواب تو دیں نا۔ وہاں پہ شامل تفتیش ہی نہیں ہو رہے۔ اب اچانک ان کی ٹانگ میں درد کیسے ہوا؟ آپ کے علم میں ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ پیش ہوئے تھے اور اس دن کہہ رہی جی ہماری ٹانگ پہ جو ہے وہ دباؤ آ گیا۔ اب پتہ نہیں کون سی گولیاں لگی ہیں یار، سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ مطلب وہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اور جیسے ہی اب دیکھیں عدالت میں یہ ریلیاں مسلسل کر رہے ہیں جب سے یہ وہ اپنا فائرنگ والا واقعہ ہوا ہے وزیر آباد والا، تب سے جناب یہ مسلسل یہ جلسے جلوس بھی کھیل رہے ہیں، یہ ریلیاں بھی کر رہے ہیں، مسلسل یہ جناب سیاسی ایکٹیویٹی بھی کر رہے ہیں، یہ وہاں پہ ہلا گلا بھی ہو رہا ہے، زمان پارک میں یہ آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پورے دن یہ جو ہے وہ سیاسی سرگرمیاں اور میں مصروف عمل بھی ہیں، تب ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی عدالت نے ان کو کہا کہ جناب آپ ضمانت تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن جو مقدمات ہے اس میں آپ شامل تفتیش کیوں نہیں ہو رہے، وہ کس نے ہونا ہے، وہ تفتیشی افسر کے سامنے پیش کس نے ہونا ہے؟ تو اب انہوں نے کہا کہ جی آپ پیش، تو انہوں نے کہا جی ہم پیش ہو جائیں گے۔ تو اب چونکہ جمعے والے دن کا انہوں نے خود کمٹ کیا تھا کہ جی ہم شامل تفتیش ہو جائیں گے، چونکہ عدالت نے کہا کہ آپ یہ مسٹ ہوں ورنہ پھر آپ کی ضمانتیں جو ہیں وہ خارج کرنی پڑیں گی، چونکہ ایسا تو کوئی قانون ہی نہیں ہے نا کہ آپ کو ضمانت دیتے جائیں اور آپ انجوائے کرتے جائیں اور ساتھ تفتیشی افسران بھی آپ کا انتظار کرتے رہے اور پیش نہ ہوں۔ تو انہوں نے وہاں پہ جو جیسے ہی وہاں پہ یہ کہا انہوں نے کہ جی ہم شامل تفتیش ہوں گے، فوری طور پہ جناب خان صاحب کی ٹانگ میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ اب بہت سارے لوگ ان کو سیاسی لنگڑا کہتے ہیں، میرا خیال اسی وجہ سے سیاسی لنگڑا کہتے ہیں کہ یہ بہانہ بنا لیتے ہیں، یہ ایک طرح سے بہانہ ہے۔ پھر انہوں نے فوری طور پہ جناب درد بھی ہوا اور ہسپتال بھی چلے گئے۔ اب یہ ہسپتال کون سے جاتے ہیں؟ شوکت خانم ماشاءاللہ جی بڑا اچھا ہسپتال ہے، کینسر کا بہترین علاج وہاں پہ کیا جاتا ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن ہر ہسپتال کس کا ہے؟ وہ عمران خان صاحب کا ہی ہے۔ یہ وہاں پہ مکمل طور پہ اثر انداز ہوتے ہیں، ہو سکتے بھی ہیں، وہاں پہ جو ان کی مرضی کی رپورٹیں بنائی جاتی ہیں وہاں پہ پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی رپورٹس جو ہے وہ دیکھیں جی خان صاحب کی ٹانگ میں سوجن ہے، ان کو بڑی تکلیف ہے، اگر سوجن کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا تو دوبارہ آپریٹ کرنا پڑے گا، بہت نازک مزاج ہے نا خان صاحب، تو اگر انفیکشن ہوا تو دوبارہ آپریٹ جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کہ وہاں سے بھی تو ریلیف لے کے رکھا ہوا ہے نا بہت سارے کیسز میں، تو وہاں بھی شامل تفتیش نہیں ہو رہے۔ آج عدالت میں معاملہ تھا تو عدالت میں پیش بھی نہیں ہوئے۔ جب ان کے وکیل سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی خان صاحب کی طبیعت خراب ہے، لیکن آج وہاں پہ عدالت کا رویہ کچھ بدلا صاحب، انہوں نے کہا جی یہ کون سا معاملہ ہے کہ آپ کبھی تو آپ پیش ہی نہیں ہوتے، کبھی آپ کہتے ہیں جی ہمیں تھریٹس ہیں، ہماری جان کو خطرہ ہے، کبھی آپ کہتے ہیں طبیعت خراب ہے، کبھی آپ کہتے ہیں ٹانگ میں درد ہو رہا ہے، اور شامل تفتیش بھی آپ نہیں ہو رہے، لہٰذا آج آپ آئیں۔ خیر بالآخر عدالت نے جو ہے وہ کافی گھنٹے اس معاملے پر انتظار کروانے کے بعد ان کی حاضری سے استثناء کی جو درخواست ہے اس کو ایک دن کے لیے منظور کیا ہے۔ اب کل ان کو پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال عدالت نے اٹھایا ہے کہ جی یہ جو رپورٹس ہیں ان کی کیا حیثیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس پہ جو ہے وہ بڑا خوبصورت کمنٹس کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب
میرا ہسپتال میری رپورٹ اور میری مرضی والا معاملہ ہے. اب شوکت خانم پرائیویٹ ہسپتال ہے, کیا عدالت کسی پرائیویٹ ہسپتال کی جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کو تسلیم کرتی ہے؟ کیا اس کی کوئی قانونی حیثیت ہو سکتی ہے؟ تو جناب اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو سرکاری ہسپتال جانا پڑتا ہے, میڈیکل لیگل کی رپورٹ جو ہے وہ لینا پڑتی ہے, لیکن سرکاری ہسپتال سے جانا کوئی نہیں, جان جانتی ہے جناب. اگر سچی رپورٹ آ گئی, اگر بتا دیا گیا کہ جناب یہاں پہ تو وہ کوئی اپنا وہ بلٹ کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے, شاید کہیں وہ چھوٹا موٹا وہ کہتے ہیں نا وہ کوئی اپنا پیس ویس کوئی لوہے کا یا کسی کا لگا ہو, تو یہ اگر رپورٹ آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس سے ان کی جناب جان جاتی ہے, اس لیے یہ وہاں نہیں جاتے. لیکن یہ جو رپورٹس شوکت خانم کی ہیں اس معاملے کو بھی منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے, عدالتوں کو اس پورے معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ آخر یہ ڈرامے بازی کیا کی جا رہی ہے. ایک اتنا بڑا ہسپتال دیکھیں تو شوکت خانہ میں ایک بڑا نام ہے, نو ڈاؤٹ وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں, کینسر کے خلاف مریضوں کا علاج جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, لیکن اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اگر کسی ہسپتال کو اس طرح سے یوز کیا جا رہا ہے تو پھر یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. اس پورے معاملے کو جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات, جیسا کہ میں نے کہا کہ مذاکرات جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون والا معاملہ ہو گیا ہے. حکومت اور اپوزیشن جو ہے آپس میں بیٹھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, لیکن اب شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ یہ جو معاملہ جس طرح سے چل رہے ہیں کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہو رہی, تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ساری جو پریکٹس ہے یہ بے معنی ہو چکی ہے, تو لہٰذا وہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو دے دیں گے, چونکہ سپریم کورٹ نے کہا نا مذاکرات کریں. اب تو یہ بھی یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے, اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ کے پاس ایسا کوئی آئینی حق ہے کہ وہ پنچایت کا کردار ادا کرے, وہ کہے جی فلاں لوگ بیٹھ کے پنچایت کی طرح فیصلہ کر لیں. سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے, اور اگر وہ کسی کو جو ہے وہ اس بات پہ وہ کیا کہتے ہیں پریشرائز نہیں کیا جا سکتا جی آپ مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں. اور ویسے بھی اس معاملے پہ وہ جتنا سپریم کورٹ اور ہمارے جو آئینی ادارے ان میں آپس میں تناؤ بڑھ چکا ہے, میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں اتنا زیادہ سپریم کورٹ جو ہے اس کو نہیں آنا چاہیے. لیکن اب اس کا جو سیاسی نقصان ہے, ظاہر ہے حکومت کو بھی تو ہوگا نا سیاسی نقصان, لیکن سب سے بڑا سیاسی نقصان تحریک انصاف کو ہی ہونا ہے. میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ یہ سیاسی نقصان پہ نقصان اٹھا رہے ہیں, جو فیصلے کرتے ہیں ان کو سیاسی نقصان ہوتا ہے, اور اس کا بھی ہوگا اگر یہ سیاسی پروسیس سے باہر ہوں گے. تو اب دیکھیں وہ 90 روز والی جو بار تھی نا, وہ تو اب اگر وہ کہیں نا کہ وہ پھٹ چکی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ معاملہ 90 روز سے آگے اب جا چکا ہے. ٹھیک ہے, خود سپریم کورٹ نے جو ڈیٹ دی تھی 14 مئی کی, وہ اس سے آگے کی ڈیٹ ہے, اور وہاں پہ تو الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. اور ان انتخابات جو 14 مئی کے جو نہیں ہوں گے تو اس کے بعد پھر کیا معاملہ ہوگا؟ اب سپریم اگر یہ معاملہ باہر جاتا ہے, یعنی کہ اس کی مذاکرات کے باہر چلا جائے گا, اور ویسے بھی سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی درخواست تو آ چکی ہے نا, اور اس درخواست میں خود عرفان قادر صاحب کی طرف سے جو درخواست ہے اس میں انہوں نے وہ سوال جو اٹھائے ہیں, خود انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے عدالت آئین کو ری رائٹ کر چکی ہے, لہٰذا دوبارہ اس کو ری رائٹ کرنے کا جو ہے وہ اس سے بچا جانا چاہیے. وہ تو الیکشن کی ڈیٹ دینے پہ اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ جو ڈیٹ دی ہے سپریم کورٹ نے, یہ تو اس کو حق ہی حاصل نہیں. اور اس درخواست میں سپریم کورٹ سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہ جو آپ نے فیصلہ جاری کیا ہے 14 مئی کو آپ نے جو ڈیٹ دی, یہ آئین کے کس وہ شک ہے, کون سا قانون ہے, کہاں پہ لکھا ہے آئین میں کہ عدالت جو ہے وہ ڈیٹ فکس کرے گی. تو لہٰذا اس پر بھی ہماری جو ہے وہ رہنمائی فرما دی جائے اور آئین کو ری رائٹ نہ کیا جائے. وہ کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن جو ہے یہ اس کا حق ہے, الیکشن کمیشن 90 روز کے اندر الیکشن کرانا, وہ مانتے ہیں اس بات کو, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ منصفانہ اور غیر جانبدارانہ شفاف انتخابات بھی لازم ہے. لیکن اگر پنجاب میں انتخابات ہوں اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں کے انتخابات ہوں, تو لہٰذا پنجاب کے جو انتخابات پہلے ہوں گے وہ قومی اسمبلی کے بعد میں ہونے والے انتخابات پر اثر انداز ہوں گے, تو ان کی شفافیت پہ جو ہے وہ سوال اٹھے گا. تو لہٰذا ملک میں شفاف انتخابات جو ہے یہ بھی ہونا آئین کی آئینی ضرورت ہے. تو یہ عرفان قادر صاحب کی جو درخواست اب اس پہ فیصلہ تو سپریم کورٹ ہی کرے گی, لیکن مذاکرات کے حوالے سے یہ بات جو سامنے آئی کہ اب خود جناب شاہ محمود قریشی صاحب تسلیم کر چکے ہیں, تو وہ تو معاملہ ہو گیا ختم. اب سپریم کورٹ جو ہے اب دیکھیں اس پہ کیا معاملہ کرے گا. اور بالکل آخر میں ایک اور بڑی خبر کہ جناب یہ جو تناؤ ہے نا, جس طرح میں اپنے بہت سارے ویلاگز میں کہتا ہوں کہ یہ جو تناؤ ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے, تو اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بھی سپریم کورٹ کا جو معاملہ ہے اس کو ٹیک اپ کیا. یعنی کہ نور عالم خان جو کہ چیئرمین پی اے سی ہیں, انہوں نے نوٹس جاری کیا ہے رجسٹرار کو, اور انہیں کہا ہے کہ جی 2010 سے 2021 تک
کا جو آڈٹ ہے سپریم کورٹ کا وہ پیش کیا جائے، آڈٹ کروائے معاملے کا، یہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ججز کی جو تنخواہیں اور مرات ہیں اس معاملے پر بھی ان سے رپورٹ مانگی گئی ہے، اور کہا گیا جی اس کا تقابلی جائزہ، یعنی کہ جو وزیر اعظم ہیں، اراکین اسمبلی ہیں اور دیگر جو حکام ہیں ان کی اور ججز کی جو مرات ہیں، تنخواہیں ہیں، ان کا تقابلی جائزہ جو ہے وہ بھی پیش کیا جائے، چونکہ قومی اسمبلی میں یہ بہت بار آ چکا ہے کہ کتنی ہے، تقریباً کوئی 1.5 لاکھ کے قریب سیلری ہے ایک رکن قومی اسمبلی کی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مرات ساری کا جو ججز کو جو مرات مل رہی ہیں اس کا تقابلی جائزہ وہ تو پھر لاکھوں میں ہے۔ تو پھر یہ معاملہ جو ہے چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر چیزیں باہر آنی ہیں تو پھر سب کی ہیں، پتہ تو چلے کون کیا کر رہا ہے، کیا صرف سیاستدان ہی جو ہے وہ گندے ہیں یا وہی صرف لوٹ کے کھا رہے ہیں، ان پہ جو بلیم لگایا جاتا ہے وہی بلیم گیم چلتی رہے گی، یا پھر باقی سب کے معاملات بھی آئیں گے۔ تو جناب یہ صورتحال جو ہے وہ مزید، جس طرح میں پہلے کہتا رہا ہوں، یہ معاملہ جو ہے وہ دیکھیں نا کس طرف سے کس طرف معاملات جاتے جا رہے ہیں۔ اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ چیز بھی آئے گی جی ہم تو نوٹس بھیج رہے ہیں لیکن عدالت اس پہ کوئی حکم امتناع جاری کر دے گی۔ تو نور عالم خان صاحب نے کہا ہے کہ کر دیں، آپ حکم امتناع جاری کریں، ہم دوبارہ نوٹس کریں گے، لیکن وہی معاملہ کہ پھر یہ معاملہ جو ہے وہ اگر ضد کی طرف جائے گا تو ضد کا نقصان ہی ہوگا۔ تو اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اللہ حافظ۔